زرش نے ایک نظر اپنے ساتھ چلتی سنجیدہ سی عورت کو دیکھا اور دوسری نظر اوپر نیچے اور اعتراف میں ڈالتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کندھے پر لٹکی بیگ کی اسٹرپ کو مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ زرش کا اس بڑے سے محل نما گھر میں کام کا پہلا دن تھا۔ وہ یہاں ایک نرس کی حیثیت سے آئی تھی اور اسے اس گھر کے ایک فرد اذلان شاہ کی دیکھ بھال کرنی تھی، جو ایک حادثے میں اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ وہ جو اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ چکی تھی، تبھی اس کی نظر سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ضرورت نرس کی پوسٹ پر پڑی تو وہ قسمت آزمانے کے لیے فوراً تیار ہو گئی تھی، اور جب اسے نوکری ملی تو اس نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اسے اس گھر میں اذلان شاہ کے لیے اس کے بابا سکندر شاہ نے رکھا تھا، اور آج وہ پہلی بار اذلان شاہ سے سامنا کرنے والی تھی، جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ 30 سال کا مرد اب ایک 12-15 سالہ بچے کی طرح زندگی جی رہا ہے۔ ایک مرد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لینے میں وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی تھی، مگر اب جب اس نے ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے کا علم ہوا تو اسے اس نوکری میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی تھی۔ وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ آج اپنے کام کا آغاز کرنے والی تھی، اور اس کے ساتھ چلتی اس گھر کی ملازمہ اسے اذلان شاہ کے کمرے تک رہنمائی دینے رہی تھی۔ آ جاؤ۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ عورت اندر داخل ہوئی، زرش سے بولی، تو زرش نے اس گھر کی خوبصورتی سے آنکھ چراتے کمرے کے اندر اپنا پہلا قدم رکھا تھا، اور اپنی عادت کے مطابق آنکھیں گھماتی وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جب اسی لمحے اس کی آنکھیں کچھ فاصلے پہ کھڑے خوش شکل خوبرو سے لمبی چوڑی جسامت والے نوجوان پر پڑی تو وہ ساکت سی ہوئی تھی، اور اندر ہی اندر کچھ کنفیوز بھی۔ تبھی ملازمہ کی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا، اور وہ سامنے کھڑے شخص سے نظریں ہٹاتی اب ٹکر ٹکر ملازمہ کو دیکھنے لگی تھی۔ زرش، یہ ہمارے چھوٹے صاحب اذلان شاہ، اور صاحب، یہ زرش ہے، اب سے یہ آپ کا خیال رکھیں گی اور آپ کا ہر کام بھی کریں گی۔ ملازمہ نے ان کا تعارفی مرحلہ نبھایا، اور ایک حوصلہ افزائی مسکراہٹ زرش کی طرف اچھالتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، اور گمسم سی کیفیت میں کھڑی زرش کا چہرہ بھی کمرے سے نکلتی ملازمہ کے ساتھ مڑتا چلا گیا تھا، لیکن جیسے ہی ملازمہ کے نکلتے دروازہ ٹھک سے بند ہوا، وہ اپنے اڑے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتے دوبارہ سے پلٹ ہی رہی تھی، جب اچانک سے اس کے پیروں پر کچھ آ کر گرا تو وہ خوف زدہ سی ہوتی جلدی سے چہرہ جھکاتی اپنے پیروں کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر اگلے ہی لمحے کمرہ اس کی زوردار چیخوں سے گونج اٹھا تھا، کیونکہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر چھوٹا سا سانپ موجود تھا۔ زرش بہت زیادہ ڈر چکی تھی، اور وہ پاگلوں کی طرح دوسری نظر سانپ پر ڈالے بغیر الٹے قدموں دروازے کی سمت بھاگی، مگر وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں، حتیٰ کہ اس کا پورا وجود زلزلے کی زد میں تھا، جس کی وجہ سے دروازے کا لاک وہ اپنی بوکھلاہٹ کی وجہ سے کھول نہیں پا رہی تھی۔ اس دوران اس کا چیخنا بھی جاری تھا، اور تبھی اس کے کانوں تک اپنے چلانے کی آواز کے ساتھ مردانہ قہقہوں کی آواز بھی پڑی، تو وہ حیران و پریشان سی کچھ دیر کے لیے ٹھہر سی گئی تھی۔ اس نے بغیر پلٹے بس گردن موڑے پیچھے کی جانب دیکھا، اور پھر اس کی آنکھوں کا ہجوم وسیع ہوا تھا جب اس نے وہی سانپ اذلان شاہ کے ہاتھوں میں دیکھا تھا۔ پہلے تو کچھ دیر کے لیے زرش کی سانس بھی تھمی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہونے لگا کہ وہ سانپ نقلی ہے، اور اس بات کی تصدیق ہوتے ہی زرش گہرے سانس بھرتی اب کچھ خفقت زدہ سی سرد چہرہ لیے مکمل طور پر اذلان شاہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ اس ربڑ کے سانپ کو ہاتھوں میں گھماتا زرش کی طرف تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھتا ہنس رہا تھا، اور اس لمحے وہ زرش کو کہیں سے بھی ایک پاگل چھوٹا بچہ نہیں لگا تھا۔ زرش اس کی خود کو ڈرانے والی حرکت پر دل ہی دل میں غصے کا شکار ہونے لگی تھی۔ آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر سرد تاثرات لی وہ اذلان شاہ کو دیکھنے لگی تو اگلے ہی پل اذلان شاہ کے چہرے کے وصلات نرمی میں بدلتے چلے گئے، اور وہ بچوں کی طرح زرش کے پاگل پن جانے پر خوشی کا اظہار کرنے لگا، تو زرش جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی اب اپنا سر جھٹکتی ایک ایک قدم سوچ کر رکھتی اذلان شاہ کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ پاگل بنا دیا، زرش کو پاگل بنا دیا۔ زرش کو اپنے قریب آتا دیکھ کر اذلان شاہ نے جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا وہ ڈرتے پھر سے چیخی تھی، دور کرو اسے، دور کرو نہیں تو مار پٹے گی۔ زرش نے اپنی آواز میں روب و دبدبا شامل کرنے کی چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ زرش کے الفاظ پر اذلان شاہ نے واقعی وہیں کھڑے کھڑے کھلی کھڑکی سے ربڑ کا سانپ باہر پھینکا، تو زرش کا اٹکا سانس اور حواس پل میں بحال ہوئے تھے، اور اب وہ خمشگین نگاہوں سے لب بھیجا اذلان شاہ کو گھورنے لگی، تو وہ آگے سے جھٹ معصوم بچہ بنتا چہرہ جھکائے کسی مؤدب بچے کی طرح کھڑا ہو گیا، تو زرش کو کچھ حوصلہ ہوا تھا، اور اب وہ کچھ اطمینان بھری سانس لیتی تفکر بھری آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی، لیکن نہ جانے کیوں ہر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں اپنے پاس موجود اذلان شاہ پر جا ٹھہرتی تھیں۔
دل ہی دل میں اسے اس شاندار سے شخص کے لیے افسوس اور ہمدردی کا حساس بھی جاگا تھا۔ یہ ہینڈسم نوجوان کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، مگر اس کی بیماری اسے سب کے لیے ممنوع بنا دی تھی۔ زرش اپنا اگلا لاحہ عمل سوچتی جیسے ہی ایک قدم پیچھے لینے لگی تو اس کے پاؤں کے نیچے ایک نرم سی چیز آئی، جس پر دباؤ پڑتی ہی سو کی آواز پر ابھرتی سے زرش ایک بار پھر چیختے ہوئے لڑکھڑائی تھی۔ گرنے کے ڈر سے اس نے بلا ارادہ اذلان شاہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اذلان شاہ نے بروقت اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا تو اس سے پہلے غیر متوقع سے لمس کی حرارت دونوں کے دلوں تک ایک برقی لو سے دوڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے اذلان شاہ کے سہارا دینے پر زرش سیدھی کھڑی ہوتی وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا، جس کے نتیجے میں زرش دھڑام سے زمین پر گرنے سے انداز میں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی زرش تکلیف سے سسکی تھی تو دوسری طرف اذلان شاہ پھر سے بے ہنگم انداز میں ہنستا بیڈ پر جا بیٹھا تھا۔ فرش پر بچھے موٹے قالین کی وجہ سے زرش کی چوٹ سے کچھ حد تک بچت ہو گئی تھی، مگر پھر بھی سب کا احساس جاگا تھا۔ اس آفتاب پر زرش نے بے ساختہ چھت کی طرف دیکھتے اللہ سے شکوہ کیا تھا کہ وہ کس مشکل میں آ پھنسی تھی۔ چند منٹ میں ہی یہ پاگل انسان جس کی زندگی اجیرن کر گیا تھا تو وہ آگے کیسے اسے ہینڈل کر پاتی۔ زرش کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے، کیونکہ وہ اس نوکری ملنے کی خوشی میں سکندر شاہ کے ساتھ ایک 3 مہینے کا کانٹریکٹ بھی سائن کر چکی تھی، جس کے مطابق اسے یہ نوکری لازماً کرنی ہی تھی، ورنہ بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب اسے سکندر شاہ کی اس چالاکی کی اچھے سے سمجھ آ چکی تھی کہ وہ اچھے سے واقف تھے کہ ان کے پاگل بیٹے کا خیال کرنا کتنا مشکل ہے۔ وہ اس کی مجبوری کا آسانی سے فائدہ اٹھا گئے تھے۔ زرش کچھ دیر روحان سے تاثرات لیے بیٹھا اذلان شاہ کو دیکھتی رہی، جو اب ہنسنا بند کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کا دیکھنا زرش کو جذب کا شکار کرنے لگا تو وہ اللہ کا نام لے کر پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے لبوں کو تر کیے زرش مختلف الفاظوں کو دماغ میں اکٹھا کرتی بیڈ کے نزدیک آئی تھی۔ پہلے پہل وہ تھوڑا سا جھجکی، مگر پھر اذلان شاہ کی دماغی سطح کا سوچ کر وہ اس سے کچھ فاصلے رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو اذلان، یہ سب بری حرکتیں ہیں۔ کسی کو تنگ کرنا وہ لوگ کرتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، تو کیا تم برے بچے بنو گے؟ اذلان، تو گڈ بوائے بننا ہے نا؟ زرش نے مدھم آواز میں بات کا آغاز کیا تو اذلان شاہ دم سادھے سے دیکھتا چلا گیا۔ اذلان کی خاموشی پر زرش کو کچھ حوصلہ ہوا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی اس کا سیل فون بیپ کرنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے فون نکالتی کان سے لگا گئی۔ کال کرنے والے اس کے بابا تھے، جو اس سے کام پر خیریت سے پہنچنے کا پوچھ رہے تھے۔ زرش ان سے بات کرتی اذلان کو بھی دیکھ رہی تھی کہ آیا اسے اس کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں، یا پھر وہ اس کی باتیں سننے میں کوئی دلچسپی بھی رکھتا ہے۔ زرش نے فون کان سے ہٹاتے جیسے ہی اپنے بیگ رکھنا چاہا، اذلان شاہ ایک جھٹکے سے فون پکڑ گیا تو زرش نے ہکا بکا ہوتے اسے دیکھتے ہاتھ آگے بڑھاتے اس سے اپنا فون لینا چاہا تو وہ فوراً اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اذلان، بری بات، ایسے کسی کا فون بلا اجازت نہیں لیتے، مجھے میرا فون واپس کرو۔ زرش جلدی سے کھڑے ہوتے اذلان شاہ کے مقابل آئی تھی۔ نو، میں اس میں گیم کھیلوں گا۔ اذلان نے سیل فون والا ہاتھ اوپر کر لیا تاکہ زرش کی پکڑ میں نہ آ سکے۔ اذلان! زرش نے غصے سے اسے پکارا تھا، وہ بار بار اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے نوڈلز کھانے ہیں، ابھی بنا کر لے کر آؤ، پھر ہی فون واپس دوں گا، ورنہ توڑ دوں گا۔ اذلان بچوں جیسی ہٹ ڈھرمی دکھاتا زرش کو زج کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ زرش کا دل کیا اسے لمبی قد کاٹ کے بچے کو ایک تھپڑ جڑی دے، مگر اس کی نوکری پہلے ہی دن خطرے میں پڑ سکتی تھی، اس لیے وہ ایک بے بس بھری نظر اپنے فون پر ڈالتی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سنو، میرے فون کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لینا، میں ابھی آ رہی ہوں۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ پلٹتی انگلی اٹھائے وارن کرتی چلی گئی تھی۔ زرش کے جاتے ہی اذلان شاہ کے چہرے کے تاثرات حد سے زیادہ سنجیدہ ہوئے تھے، اور وہ زرش کے فون کو اپنے سامنے کرتا تیز رفتاری سے اس کی اسکرین پر انگلیاں چلانے لگا تھا، لیکن اپنی توقع کے مطابق کچھ بھی نہ ملنے پر اس نے اپنی 2 انگلیوں سے ماتھے کو کھجایا اور پھر زرش کے فون میں ضروری تبدیلیاں کرتا چلا گیا تھا۔ اسی وقت وہ ایک 12-15 سال بچے کے دماغ والا اذلان شاہ نہیں بلکہ 30 سال کا میچور مرد معلوم ہو رہا تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک کی اوور سائز ہوڈی میں بھی وہ کمال وجاہت لیے ہوئے تھا۔ زرش نوڈلز کا باؤل لیے واپس کمرے میں آئی تو اذلان شاہ اپنا کی پیڈ پکڑے لیے بیٹھا تھا اور اس کا فون ٹیبل پہ پڑا تھا، اور زرش نے نوڈلز اذلان شاہ کو پکڑانے سے پہلے اپنا فون تحویل میں لیا تھا۔ یہ لو کھاؤ۔
زرش نے اذلان کو متوجہ کیا جو نہ جانے اتنے اہتمام سے کی پیڈ پر کیا کر رہا تھا۔ مجھے نہیں کھانے، اب میرا موڈ بدل گیا ہے۔ وہ بے رخی سے بولتا زرش کو خود کو آنکھوں دکھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایسے کیسے نہیں کھانے، دیکھو اتنے یمی بنے ہیں، تم نہیں کھاؤ گے تو میں کھا لوں گی پھر۔ زرش نے بچوں کی طرح اسے پچکارا اور وہی حربہ آزمایا جو اس کی امی اس کی کم عمری میں آزمایا کرتی تھی۔ تو کھا لو، مگر اب دوبارہ مجھے نہیں کہنا، ورنہ میں یہ گرم گرم نوڈلز تم پر اڑیل دوں گا۔ اذلان شاہ کی بیٹ سے نظریں ہٹائے بغیر خشک لہجے میں بولتا زرش کو غصہ دلا گیا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی پیچھے ہٹی تھی۔ بدتمیز ناشکرا انسان جو زرش کے ہاتھ کے بنے نوڈلز بھی نہیں کھا رہا۔ وہ دل ہی دل میں اذلان شاہ کو سلوتیں سناتی چلی گئی۔ نہ کھائیں، میں کھا لیتی ہوں۔ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب کی بار باقاعدہ اونچی آواز میں بولتی وہ صوفے پر بیٹھتی، باؤل سے چمچ بھر کر منہ میں ڈالتی مزے سے کھانے لگی تھی، جس پر اذلان شاہ نے بس ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالتے بس نفی میں سر ہلایا تھا، جو نوڈلز کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ نوڈلز ختم کرتے زرش نے اللہ کا شکر ادا کرتے اب پھر سے اذلان شاہ کی طرف رخ کیا۔ وہ اس طرح اس کے ساتھ کیوں کمرے میں بند نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے ہونٹ مڑوڑتے وہ کوئی ایسی سرگرمی کی تلاش میں لگی جس کے لیے کمرے سے باہر نکلا جا سکے۔ جب اس کی آنکھیں چمکی تھی، اذلان آ جاؤ باہر لان میں چلیں کرکٹ کھیلتے ہیں۔ یہ بولتے زرش خوشی اور اشتیاق سے کمرے کے ایک کونے میں پڑے بیٹ اور وکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اذلان کی ہاں یا نہ سننے سے پہلے ہی اس بیٹ اور وکٹوں کو اٹھائے کھڑی ہو گئی تھی۔ آ جاؤ، بڑا مزہ آئے گا، میں بہت اچھی کرکٹ کھیلتی ہوں۔ زرش نے اسے کھیلنے پر اکسایا، دل میں ڈر تھا کہ وہ کہیں پھر سے ضد میں نہ آ کر جائے، لیکن شاید اذلان کو اس پر ترس آ گیا تھا، اس لیے وہ بغیر چوں چلا کیے اس کے ساتھ کمرے سے نکلتا لان میں چلا آیا تھا۔ زرش کو اذلان شاہ کے پاس آتے 10 دن گزر چکے تھے اور ان دنوں میں زرش جیسے تیسے اذلان شاہ کی حرکات کو برداشت کر رہی تھی۔ ان دونوں میں صلح صفائی کا کوئی وقت ہوتا تو وہ کرکٹ کھیلنے کا تھا۔ زرش کو کرکٹ دیکھنا اور کھیلنا دونوں ہی بہت پسند ہے، تو اذلان شاہ بھی کافی دلچسپی کے ساتھ بغیر کوئی رکاوٹ ڈالے کھیل لیتا تھا۔ تو آج بھی وہ دونوں اپنے معمول کے مطابق لان میں موجود ہیں۔ اذلان شاہ بلہ تھامے زرش کی طرف سے گیند کا منتظر تھا جب یہ گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اپنے خیل میں مگن زرش نے تو اس طرف خاص دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اذلان شاہ کی زیرک نگاہوں سے گاڑی اور گاڑی سے نکلنے والی شخصیت کی پہچان ہو چکی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر بیزار کن تاثرات چھاتے چلے گئے تھے۔ آنے والی ذات ماہین چودھری کی تھی، جسے بس کسی بھی طرح اذلان شاہ سے چپکنے کی لگی رہتی تھی۔ وہ اذلان شاہ کو پسند کرتی تھی اور اس کی یادداشت چلے جانے کے باوجود وہ کسی اچھی امید کے تحت کچھ دنوں بعد اس کے پاس چلی آتی تھی۔ ہائے بیبی، ماہین چودھری چہکتی ہوئی اذلان کی جانب چلی آئی تھی۔ زرش نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر ماہین چودھری کی واہیات ڈریسنگ دیکھتی وہ دل ہی دل میں استغفار پڑھتی خوف زدہ سی گیند کو ہاتھوں میں گھمانے لگی تھی۔ واو، آج تو تمہارا موڈ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ماہی نے دیدہ دلیری سے ہاتھ آگے بڑھاتے اذلان شاہ کا گال چھونا چاہا، مگر وہ اسے چکما دیتا اپنا چہرہ پھیر گیا تھا۔ زرش کنا کیوں سے انہی کی طرف متوجہ تھی اور دل میں تھوڑا حیران بھی تھی کہ آخر یہ لڑکی اذلان شاہ کی کیا لگتی ہے جو اس کی یادداشت چلے جانے کے باوجود اس پر فدا ہو رہی ہے۔ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، تم ذرا سائڈ پر ہو جاؤ۔ اذلان شاہ کی بے مروتی یہاں پر بھی عروج پر تھی، جبکہ اس کے ہم لفظ پر ماہین چودھری نے اس کی نظروں کی تعاقب میں دیکھنے کی زحمت کر ہی لی تھی اور سامنے کم عمر سی لڑکیوں کو دیکھتے اس کے آبرو اوپر کو چڑھ گئے تھے۔ تم کون ہو؟ ماہین دھی کے لہجے میں زرش سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں ان کی کیئر ٹیکر ہوں، زرش نے جواب دیا تو ماہین چودھری کے ہونٹوں پر ناگوار سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ زرش کو اگنور کرتی دوبارہ سے اذلان کی طرف پلٹی تھی۔ تم جلدی سے پہلے جیسے ہو جاؤ ڈارلنگ، تاکہ ہمیں پھر ان 2 ٹکے کی لڑکیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ماہین چودھری خاصی اونچی آواز میں زرش کے سامنے ہی اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ اس کے الفاظ پر زرش کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ پڑا تھا، جبکہ اذلان شاہ جو لاپرواہی سے بلے کو گھما رہا تھا ماہین کی بات پر رکتا زرش سے بولا تھا۔ زرش، تم گیند ماہی کو دے دو، آج میں اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ اذلان شاہ بچوں کی طرح گردن ہلاتا اپنے الفاظ سے ماہین چودھری کو پھٹکار کر گیا تھا۔ زرش نے منہ بناتے غصے سے اذلان شاہ کو گھورا تھا اور بے دلی سے ان کے پاس آتی گیند ماہین کی طرف بڑھا گئی، لیکن ماہین نے گیند پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں کیا تھا۔ وہ اذلان، مجھے تو کھیلنا نہیں آتا۔ وہ نازک دوشیزہ کہاں یہ بھاگ دوڑ کر سکتی تھی۔
میں سکھاؤں گا نا، اور یہ پکڑو بال۔ اذلان نے زرش سے گیند پکڑتے زبردستی ماہین کے ہاتھ میں دی تھی۔ اور تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ یہاں سے ورنہ میں بھی بیٹ مار دوں گا۔ زرش اور ماہین کو وہیں کھڑے دیکھ کر اذلان شاہ غصے سے چیخا تو ماہین چودھری ڈرتے جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی، جبکہ زرش نے افسوس بھری نظر اذلان شاہ پر ڈالی تھی، جو آج پھر پہلے جیسا برتاؤ کر رہا تھا، کیونکہ اب کچھ دنوں سے زرش نے اس میں خود کے لیے کافی نرم رویہ دیکھا تھا، جس پر زرش کو لگتا تھا کہ یہ سب اس کی اذلان شاہ پر کی جانے والی محنت کا نتیجہ ہے، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ پھر بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ زرش کی نظروں پر اذلان شاہ نے اسے دیکھا تھا اور دل میں خود کو ملامت کرتا وہ سر جھٹک گیا تھا۔ زرش آہستگی سے چلتی ان سے کافی فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہی ماہین کو آج اپنے یہاں پر آنے پر شدید دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اذلان شاہ نے جب سے یادداشت کھوئی ہے تب سے وہ چڑچڑے پن اور غصے کا شکار ہوتا ہے، جو چیز بھی ہاتھ میں آتی سامنے والے کے سر میں دے مارتا تھا۔ اس کے اسی پاگل پن کے دوروں کی وجہ سے تو کئی ملازم نوکری چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ پھر آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن اذلان شاہ تھکنے اور آؤٹ ہونے کا انعام نہیں لے رہا تھا، تو وہی ماہین چودھری کا تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ اب وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مرے مرے ہاتھوں سے اذلان شاہ کی طرف گیند پھینک رہی تھی، جن پر اذلان شاہ چھکے چوکے لگاتا خوب انجوائے کر رہا تھا۔ ماہین جب بھی بس کرنے کا کہتی، آگے سے وہ ضد کرتے سے دوبارہ سے کھیلنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ زرش کو بڑے خراب موڈ کے ساتھ ایک جانب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اب یوں اذلان شاہ کے ہاتھوں ماہین کی درگت بنتے دیکھ کر اسے اپنی ہنسی پر کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن جب ایک گھنٹے بعد ماہین اب باقاعدہ رونے والی ہوتی، گھٹنے زمین پر ٹیک کر اذلان شاہ کے سامنے کھیل بند کرنے کے لیے ہاتھ جوڑنے لگی، تو زرش کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا، اور اس ہنسی کی شنکار سماعتوں میں گونجی تو اذلان شاہ کے دل کی دنیا ڈگمگا سی گئی تھی، مگر وہ اتنی جرات نہیں کر سکا کہ نظر بھر کے اس کھلکھلاتے چہرے کو دیکھ سکے، اس لیے بس کن آنکھوں سے زرش کو ہنستا دیکھ کر وہ بھی یہ طرفہ مسکراتا ماہین پر ترس کھا گیا تھا، جب یقیناً یہاں آنے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ بس اذلان، میں اور نہیں کھیل سکتی، تم اس کے ساتھ کھیلو نا، میں پھر آ جاؤں گی۔ ماہین بولتے ساتھ ہی الٹے قدموں اپنی گاڑی کی طرف بھاگی کہ کہیں اذلان کھیل ادھورا چھوڑ جانے پر اس کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ ماہین چودھری کی گاڑی گھر سے نکلی تو زرش نے مسکراتے چہرے کے ساتھ اذلان شاہ کی طرف دیکھا تھا، جو اب بلے کو کندھے پر رکھے ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کھڑا تھا۔ آ جاؤ، ایک اور راؤنڈ لگا لیں۔ اذلان شاہ نے آفر دی تو زرش نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں جی مسٹر اذلان، تم نہیں تھکے، مگر میں آج دیکھتے دیکھتے ہی تھک گئی، کیونکہ بہت بور کر دینے والا کھیل تھا آج، اور ویسے بھی میرے گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ زرش ہلکے پھلکے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھتی، وکٹ پکڑتے اب بلے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا گئی تو اذلان شاہ نے ایک نظر اس کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھا اور پھر بیٹ اسے پکڑا دیا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ گھر کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے تو زرش اپنے معمول کے مطابق وہ باتیں دہرانے لگی جو روز جانے سے پہلے وہ اذلان سے کہتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ اسے بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، جس پر اذلان دل ہی دل میں چڑ جایا کرتا تھا، مگر خود پر چڑھایا خول اس کی مجبوری تھا اور اس کی زندگی کا حصہ بھی، اور اس خول سے باہر اس نے کب باہر آنا تھا یہ آنے والا وقت ہی بہتر جانتا تھا۔ اذلان گڈ بوائے ہے، اور گڈ بوائے کسی کو تنگ نہیں کرتا، شرارتیں نہیں کرتا، سب سے اچھے سے بات کرتا ہے، بڑوں کی بات مانتا ہے، اور ہمیں سچ بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ گندے بچے بولتے ہیں، کسی کا مذاق بھی گندے بچے اڑاتے ہیں۔ چلتے ساتھ زرش کی زبان بھی چل رہی تھی، جس پر اذلان شاہ خوف سے آنکھیں گھما رہا تھا۔ آج پھر تم میں بڑے برے لڑکوں والی روح گھس آئی تھی، اس لیے سدھر جاؤ، اتنا دماغ کھپاتی ہوں تم پر، مگر مجال ہے تم پر اثر ہو جائے۔ زرش کمرے میں داخل ہوتے خفگی سے بولی تو اذلان شاہ نے اس کی پشت کو گھورا تھا، جو اس کی عمر اور قد کا کاٹ کا لحاظ کیے بغیر تم کی رٹ لگائے رکھتی تھی۔ اسے اس کی باتوں میں بس ایک یہی بات سنی تھی شاید۔ میں نے ماہین کو تنگ کیا تو تم خوش ہو رہی تھی، اور اب مجھے ڈانٹ رہی ہو۔ اذلان نے منہ بنائے سے یاد دلائے تو زرش کے بولتے لب رکے تھے، اور وہ اذلان کی بات پر شرمندہ سے اپنے لب کاٹنے لگی۔ وہ تو میں کسی اور بات پر ہنس رہی تھی۔ زرش نے جھوٹ کا سہارا لینا چاہا تھا۔ تم بھی سب کی طرح ہو، بس بچوں کی نصیحت کرو اور خود اس پر عمل نہیں کرتی، اب جھوٹ بھی بول رہی ہو، مجھے پتا ہے۔ اذلان شاہ روٹھے انداز سے بولتا ہوا کھڑکی میں جا کھڑا ہوا تھا۔ زرش نے آئیبرو جھکاتے اسے دیکھا، جو کئی بار ذہانت کا ثبوت دے جاتا تھا تو کئی بار اسے اپنی حرکتوں سے زج کر دیا کرتا تھا۔ اچھا میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔
जरिश से कोई बात ना बन पड़ी तो वो अपना बैग कंधे पर लटकाए एक अलविदा नजर असलान शाह पर डालती कमरे से निकलती चली गई थी। इसके जाने पर असलान ने मुस्कुराते नफी में सर हिलाया था, जो बस इसकी टीचर बनने की कोशिश में लगी रहती थी। वो जरिश को ही सोच रहा था जब इसके कीपैड से बिप की आवाज़ आई तो वो चौंकते हुए इसकी तरफ बढ़ा था, और फिर कीपैड की स्क्रीन पर उभरते पैगाम को पढ़ते इसके चेहरे पर करख्तगी छाती चली गई थी, जिसके बाद वो ब्लूटूथ कान में घुसाता संजीदा चेहरे के साथ धीमी आवाज़ से बोलता चला गया था। अजलान बेड पर अपने पसंदीदा मशगले में यानी कीपैड में सर दिए बैठा था, और उसे ऐसे देखते जरिश का सैरो खून जल रहा था, क्योंकि वो इसे काफ़ी देर से इसकी किताबों की तरफ तवज्जो देने की इल्तिजा कर चुकी थी, मगर इसके सर पर जू तक नहीं रेंग रही थी। असलान शाह पर कोई असर होता ना देखकर जरिश गुस्से से बड़बड़ाते कमरे में फैली असलान शाह की चीज़ों को समेटने लगी थी, जब एक बड़ी सी रिमोट कंट्रोल कार से जरिश का पांव टकराया। अब वो चाह कर भी संभल नहीं पाई और गिरती चली गई, जिसके नतीजे में इसकी पेशानी कमरे में मौजूद टेबल के किनारे से टकराई तो एक दर्द भरी चीख जरिश के मुंह से निकली थी। और असलान शाह, जिस पर इतनी देर से जरिश की किसी पुकार का कोई असर नहीं हुआ था, वह बिजली की तेजी से बेड से छलांग लगाता जरिश की तरफ लपका था, जो अपनी पेशानी पर हाथ रख के बैठी रो रही थी। जरिश, दिखाओ क्या हुआ, और ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा, क्यों हर वक्त गिरती पड़ती रहती हो। अजलान शाह ने उसके पास दो सानों बैठते इसका हाथ हटाना चाहा था, मगर जरिश पूरी तरह से इसका हाथ झटक गई थी। तुम्हारी वजह से हुआ ये। मैंने कभी तुम्हें इस काट कबाड़ के साथ खेलते नहीं देखा, मगर न जाने कब तुम सब चीजों को पूरे कमरे में फैलाए देते हो। पता नहीं तुम्हारे बाबा तुम्हें ये सब क्यों लेकर देते हैं। इन्हें शायद पता नहीं तुम खड़ूस बच्चे हो जो हर वक्त अपने टैबलेट पे घुसे रहते हो। जरिश आंखों में आंसू लिए असलान शाह पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। जब असलान शाह ने इसकी परेशानी से खून निकलते देखा तो वो जबरदस्ती नजदीकी बढ़ाता इसका हाथ जख्म से हटाता गया था। और आज पहली बार असलान शाह का दिल जरिश की तकलीफ पर तड़पा था, और वो बड़ी संजीदगी से इसे सहारा देकर खड़ा करता सोफे पर बैठा था, मगर इसकी किसी मज़ाहमत को खातिर में लाए इसका सर सोफे पर टिका गया था। असलान शाह को अपनी मन मर्जी करता देखकर जरिश दर्द की वजह से लब भेजे आंखों में बंद कर गई थी। जब इसे अपनी पेशानी पर असलान शाह के हाथों का लम्स महसूस हुआ तो वो झट आंखें खोलती से देखी गई, जो चेहरे पर परेशानी रेस का जख्म साफ कर रहा था। सॉरी। जरिश को खामोशी से खुद को तकता पाकर असलान शाह ने आहिस्तगी से कहा, मगर जरिश ने कुछ बोलने की बजाय बस उसे देखना जारी रखा था। क्या देख रही हो? असलान शाह ने इसके चेहरे पर दर्द के तासुरात देखकर अपना चेहरा सुर्ख के चेहरे के नजदीक करते फूंक मारी तो जरिश ने भौंकलाते हुए अपना चेहरा दूर किया था। मुझे ना कभी कभार तुम बिल्कुल ठीक लगते हो, मगर फिर अचानक से न जाने कैसे तुम्हें बच्चे की रूह घुस आती है। जरिश अपने ख्यालात का इजहार करती असलान शाह को बेसाख्ता खांसने पर मजबूर कर गई थी। पता नहीं तुम क्या कह रही हो। मैंने बैंडेज कर दी, अब तुम जाओ रेस्ट करो जाकर। अजलान शाह फिरती से इसके पास से उड़ता नजरें चुराता बोला। तब जरिश चंद मिनट इसे मशकूक नजरों से देखती नाक भौं चढ़ाती अपना बैग लिए चली गई थी। संभल कर अजलान शाह, अपने जज्बात पर काबू पाओ, वरना ये लड़की सच में एक दिन मेरा राज जान जाएगी। अजलान शाह खुद को सरजनिश करता दोबारा से अपने कीपैड की तरफ बढ़ा था। जरिश आज अजलान शाह के कमरे में दाखिल हुई तो वो बड़ा संजीदा सूरत लिए टीवी देखने में मगन था, और कमरा भी साफ सुथरा था, जिस पर जरिश ने शुक्र का सांस भरते एक मुस्कुराहट अजलान की तरफ उछाली थी, जिसे अजलान शाह ने काबिल कदर नहीं जाना था। तो इस एटीट्यूड पर जरिश ने इसे घूरते खिड़की खोली थी ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके। जरिश कुछ देर के लिए वहीं रुकते बाहर लॉन की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रही थी, जब इसे अपनी पुश्त पर किसी की गहरी नजरों की तपिश महसूस हुई तो वो गड़बड़ाते हुए फौरन पलटते अजलान की तरफ देखने लगी, लेकिन वो तो साबिका हालत में टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहा था। जरिश ने फिर से अपना रुख बदलना चाहा, जब इसकी गैर इरादा से नजर टीवी स्क्रीन की तरफ गई थी, और इसके साथ ही इसकी आंखें और मुंह खुलता चला गया था। चेहरे पर सुर्ख रंग फैलता इसके चेहरे को से भाव निकलवा गया था। अजलान! जरिश ने ऊंची आवाज में इसका नाम लिया तो इसने चौंकते इसकी तरफ देखा, और फिर इसकी अजीब सी हालत देखते वो हैरान से अपनी जगह से उठता इसकी तरफ आया तो जरिश 2 कदम इससे दूर हुई थी। क्या है? क्या हुआ? वो सवाल करता एक कदम मजीद इसके नजदीक आया तो जरिश ने हाथ आगे करता इसे वहीं रुकने का इशारा किया था। अजलान, पीछे हटो और फौरन से टीवी बंद करो या फिर चैनल चेंज करो। जरिश के अल्फाज पर अजलान ने गर्दन मोड़े टीवी स्क्रीन, और वहां चलते हीरो हीरोइन के रोमांटिक सीन को देखते इसने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। इसे अब अच्छे से जरिश की हालत से समझ आई थी।
مگر جب وہ دوبارہ سے زرش کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے چہرے کے تاثرات یکسر مختلف تھے۔ اب وہ بھولے پن سے کھڑا تھا جسے اس کی بات کی سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ کیوں؟ نہیں کروں گا بند، مجھے ٹی وی دیکھنا ہے۔ وہ ضدی بنا زرش کی جان مشکل میں ڈال گیا۔ ازلان، بری بات، تو بچے بچے ہو نا؟ زرش نے بڑی مشکل سے نرمی برتنے کی کوشش کی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر ازلان چاہ کے سر پر دے مارے تاکہ اس کی یادداشت واپس آ سکے۔ نہیں، میں برا ہی ٹھیک ہوں، مجھے یہ مووی دیکھنی ہے۔ ازلان زرش کی حالت سے حس ہٹاتا بولا اور واپس سے بیٹ کی طرف بڑھنے لگا تو زرش نے دانت کچکچاتے اس کی پشت کو گھورتے اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ ازلان، میری بات سنیے۔ زرش نے ٹی وی پر چلتے مناظر پر پھر سے نظر پڑنے پر ہڑبڑاتے ہوئے کچھ بولنا چاہا تھا جب اسی وقت ازلان شاپ نے بالکل اس کی موجودگی محسوس کرتا پلٹا اور اپنے بالکل قریب زرش سے جا ٹکرایا تھا۔ اس ٹکراؤ پر زرش چیختے ہوئے سنبھل نہیں پائی اور اسے سنبھالنے کے چکر میں ازلان شاہ بھی لڑکھڑایا اور وہ دونوں ایک ساتھ بیڈ پر جا گرے۔ کچھ دیر کے لیے وہ سب فراموش کیے ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنوں کو اتنے قریب سے سنتے ساکت ہوئے تھے۔ ارد گرد موجود ہر چیز اس ملن پر ٹھہر سی گئی تھی کیونکہ دلوں کی تال ایک دوسرے سے منقم ہونے کو تھی۔ زرش کو جیسے ہی اس قربت کا احساس ہوا اس نے چھٹپٹاتے ہوئے کھڑا ہونا چاہا تھا، مگر جب اس نے ازلان شاہ کا ہاتھ اپنی کمر پر رینگتا محسوس کر کے اس نے جھٹکے سے ازلان شاہ کی طرف دیکھا اور پھر اپنی عقل سمجھ کے مطابق وہ کمال ہمت سے ازلان شاہ کی گال پر تھپڑ جڑ چکی تھی جس سے ایک بار پھر ہر طرف سناٹا چھایا اور حتیٰ کہ زرش بھی سانس تک رک گئی تھی۔ ازلان شاہ نے سخت تاثرات کے ساتھ اپنا بازو زرش کے گرد حائل کیا اور اپنے ساتھ وہ زرش کو بھی لیے کھڑا ہو گیا تھا اور اب غصے سے زرش کو گھورتا اسے خود سے دور جھٹک چکا تھا۔ تھپڑ کیوں مارا؟ وہ چلاتا وہ زرش کی جان کو آیا تھا جبکہ زرش اب سہمی تھی۔ وہ تم بدتمیزی کر رہے تھے میرے ساتھ۔ زرش نے اپنی زبان کی لڑکڑاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کے ساتھ جواب دیا تھا۔ کون سی بدتمیزی؟ ہاں؟ ازلان کے تیور اب بھی کڑے تھے۔ دیکھو ازلان، یوں کسی کو ٹچ کرنا خاص طور پر کسی لڑکی کو بدتمیزی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ زرش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کیا؟ ایک تو تم اتنے زور سے میرے اوپر گری، مجھے چوٹ لگی اور جب میں نے تمہیں خود سے دور کرنا چاہا تو تم نے مجھے الٹا تھپڑ مار دیا۔ یہ اب تمہاری کون سی لاجک ہے؟ ازلان شاہ کسی صورت اس سے معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ اب میں بھی تمہیں تھپڑ ماروں گا۔ وہ جارحانہ تاثرات لیے زرش کی جانب یوں نہیں بڑھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی اپنی دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی اور اس وقت بغیر کوئی دستک دی کھٹاک سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر زرش نے شکر کا کلمہ پڑھا جبکہ ازلان جو اس کی معصومیت بھرے انداز پر فدا ہوا تھا بدمزہ ہوتے پلٹا تھا اور پیچھے کھڑی ماہین چودھری کو دیکھتے وہ ناگواری سے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ماہین حیران نظروں سے ان کا اس طرح قریب ہونا دیکھتے اندر داخل ہونا بھول گئی تھی۔ وہ آج ایک ماہ بعد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ازلان شاہ کے پاس آئی تھی اور اب زرش کو ابھی تک یہاں ٹکے دیکھ کر وہ حیرانگی کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ آخر اس لڑکی نے ایسا کیا جادو کیا تھا کہ ازلان شاہ اسے اب تک اپنے ساتھ برداشت کر رہا تھا؟ کیا ازلان شاہ نے اسے کوئی خصوصی رعایت بخشی تھی کہ وہ لڑکی ایک مہینے سے اوپر ازلان شاہ کے ساتھ گزار گئی تھی؟ کیونکہ ماہین چودھری تو اب تک یہی دیکھا تھا کہ ازلان شاہ پر آنے والے ملازم کو اتنا تنگ کرتا تھا کہ وہ ہاتھ جوڑے بھاگ جایا کرتے تھے۔ میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ زرش جان بچ جانے پر آج آئیون ماہین کی شکر گزار ہوئی تھی اور پھر ازلان سے نظریں ملائے بغیر اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی تھی۔ زرش 2 دن سے اپنے کام پر نہیں پہنچی تو تیسرے دن صبح ہی ازلان شاہ کے گھر سے اسے جلد از جلد کام پر پہنچنے کا آرڈر ملا تو وہ بڑی مشکل سے دل نہ چاہتے ہوئے باوجود اترے چہرے کے ساتھ ازلان شاہ کے گھر پہنچی تھی، مگر آج وہ 2 دن کی چھٹی کے باوجود بہت سست سی تھی۔ وہ مرجھائے چہرے کے ساتھ آج ازلان کے معمول کے کام نپٹاتی چپ سی گئی، مگر آج وہ ہر تھوڑی دیر بعد چونکنے ہوئے ازلان شاہ کی طرف دیکھتی یک ٹک اسے دیکھتی کسی سوچ میں مگن ہو رہی تھی۔ جب اس کے ازلان شاہ کے گھر آنے کے کچھ گھنٹوں بعد اس کا فون بجنے لگا تو وہ عجیب حواس فاقتے سی ہوتے اپنے بیگ کی طرف دیکھنے لگی جیسے فون نہیں کسی خطرے کی گھنٹی بجی ہو۔ فون بج کر بند ہو گیا مگر زرش اپنا سیل فون اٹھانے کی زحمت نہیں کر سکی تھی اور جب دوبارہ کمرے کی خاموشی میں سیل فون کی بیل بدولت ارتعاش پیدا ہوا تو اب کی بار اپنے کی پیڈ میں مصروف ازلان شاہ نے سر اٹھاتے زرش کو دیکھا جو اپنی جگہ پر جمی کھڑی اپنے بیگ کو دیکھ رہی تھی لیکن آگے رکھے سیل فون اٹھانے کی زحمت نہیں کر رہی تھی جس پر وہ حیرانگی سے دوچار ہوا تھا۔ آخر جب تیسری بار سیل فون کی رنگ
ہوئی تو اصلاح شاہ نے بلند آواز میں زرش کا نام لیا تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ زرش، تمہارے کان بند ہے کیا؟ کب سے تمہارا فون رنگ کر رہا ہے، اٹھا کیوں نہیں رہی؟ اذلان کے سوال پر وہ لب تر کرتے ہوئے بہانہ سوچنے لگی۔ وہ وہ میں تمہارے لیے نوڈلز بنا کر لاتی ہوں۔ زرش اس کے سوال کا الٹ جواب دیتی جلدی سے کمرے سے نکلی تھی۔ اذلان نے تفکر اور کچھ پرسوچ نگاہوں سے اس کے بیگ کی طرف دیکھا اور پھر وہ کچھ مشکوک سا ہوتے اپنے کی پیڈ پر انگلیاں چلاتا زرش کے فون کی کچھ معلومات کو اپنے سامنے کھول چکا تھا۔ اس کے بعد پھر سارا دن کبھی اذلان شاہ کے کچھ کھوجتی نظر زرش کی طرف اٹھتی تو کبھی زرش آنکھوں میں سوال لیے سے دیکھنے لگتی، مگر زبان سے دونوں طرف سے کوئی لفظ نہیں نکلا تھا۔ زرش نے اپنے فون پر آنے والی کال سے جان چھڑوانے کے لیے فون ہی بند کر دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک شدید پریشانی میں گھر گئی تھی۔ زرش کو 2 دن پہلے ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی جس میں ایک بھاری لب و لہجے کے مالک مرد نے زرش کو یہ کہتے بم پھوڑا تھا کہ اسے اذلان شاہ کے پاس ایک جاسوس کے طور پر کام کر کے اس کے پاس موجود کچھ ضروری ثبوتوں کو ان تک پہنچانے ہیں، اور اگر وہ اس میں ناکام ہوئی تو زرش کے ماں باپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اذلان شاہ ملک کے خفیہ ادارے سے منسلک تھا۔ یہاں وہ ایک دشمن گروہ کے متعلق کافی معلومات اکٹھی کر چکا تھا، لیکن اسی دوران اس پر حملہ ہوا اور وہ اپنی یادداشت کھونے کی وجہ سے ساری دنیا سے کٹ تک گھر میں محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود دشمنوں کو چین نہیں ملا تھا، کیونکہ ان کے سر سے اذلان شاہ نامی بلا مکمل طور پر ٹلی نہیں تھی، کیونکہ ان کے خلاف اکٹھے کیے ثبوت ابھی اذلان شاہ کے پاس موجود تھے، اس لیے وہ اپنے لیے بنے اس خطرے کو اب زرش کے ذریعے ختم کرنا چاہتے تھے۔ مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ اذلان شاہ دنیا کی نظروں میں دھول جھونکتا بس یادداشت چلے جانے کا ڈھونگ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اب اندر ہی اندر اپنے دشمنوں کے خاتمے کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے دشمن انہیں پہلے اپنی کئی بندے ملازموں کی صورت میں اس تک پہنچائے تھے جن کو اذلان شاہ کی عقابی نظریں جلد پہچان لیتی تھی، اور وہ ان کو مختلف حربیں آزماتا گھر سے نکال دیا کرتا تھا۔ اس لیے جب زرش اس تک کام کے سلسلے میں آئی تو وہ اس کے متعلق بھی مشکوک ہوا تھا، مگر اس کے سیل فون کے ذریعے وہ جان گیا تھا کہ زرش ایک عام لڑکی ہے، مگر وقت گزرتے وہ ایک عام لڑکی اذلان شاہ کے لیے بہت خاص بنتی چلی گئی تھی۔ اذلان شاہ کا دل زرش کے لیے دھڑکتا اس لڑکی پر اپنی ملکیت مان چکا تھا، اور اب وہ لڑکی اذلان شاہ کی وجہ سے مشکل میں پھنس رہی تھی تو اذلان شاہ کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زرش کو اپنے پاس محفوظ کر لے، مگر ایسا کرنا اذلان کے دشمنوں کو خبردار کر سکتا تھا، اس لیے بس کچھ دن خاموش رہنا اذلان کی مجبوری تھی، اور پھر وہ قہر بن کر دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے والا تھا۔ زرش اس انجان کال سے بے حد پریشان تو تھی، لیکن اس کا ان کی مدد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بس انہیں مختلف بہانے لگاتی ٹال رہی تھی۔ شاید اس بات کا اندازہ مقابل لوگوں کو بھی ہو چکا تھا، اس لیے ایک رات وہ زرش کے گھر دعا بھول چکے تھے۔ وہ زرش اور اس کے ماں باپ کو یرغمال بناتے زرش کو دھمکی دے گئے تھے کہ اگر کل شام تک ان کا کام نہیں ہوا تو ان کا گھر ایک دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ اگلی صبح زرش پیلے زرد چہرے کے ساتھ اذلان شاہ کے گھر تک پہنچی تھی۔ اس کا پورا وجود آج ان دیکھی آگ میں جھلس رہا تھا۔ وہ لرزراہٹ کا شکار آج بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ زرش نے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں دبی بے ہوشی کی دوا کو دیکھا تھا۔ اسے اذلان شاہ کو بے ہوش کر کے اس کے کمرے کی تلاشی لینی تھی، مگر وہیں دوسری جانب اذلان شاہ دشمنوں کی چال انہی پر الٹتے ہوئے زرش کو بہانے سے نیند کی گولی دے کر سلاتا، وہ اپنے بیڈ پر لٹاتا اس کے وجود کو کمبل سے ڈھکتا، وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ آئی ایم سوری، یہ ضروری ہے مگر میرا تم سے وعدہ ہے، جب تم آج آنکھیں کھولو گی تو تمہاری ساری پریشانی ختم ہو چکی ہوگی۔ اذلان شاہ نرمی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے گال سہلاتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اذلان شاہ جب اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ دشمنوں کے سامنے پہنچا تو وہ ایک لمحے کو ڈر سے گئے تھے کہ آخر اذلان شاہ کی جارحیت سے وہ اچھے سے واقف تھے۔ وہ جو اسے کمزور سمجھنے کی غلطی کر بیٹھے تھے، اسے اپنے سامنے بالکل پہلے کی طرح کھڑے دیکھ کر ششدر کر گئے تھے، اور تب ان کے اسی ڈر و خوف کو استعمال کرتے اذلان اور اس کی ٹیم ان پر غلبہ پا چکی تھی۔ واپسی پر زرش کے والدین اذلان شاہ کے ساتھ تھے۔ بہت شکریہ بیٹا تمہارا، مگر ہم اپنی بیٹی زرش کے لیے بہت پریشان ہیں، پتہ ہی نہیں وہ کس حال میں ہوگی، کیونکہ وہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ جو پوری نہیں کر سکی۔
زرش کے والد پریشانی سے بول رہے تھے۔ وہ اس بات سے لائن تھے کہ زرش اسی اذلان شاہ کے گھر میں کام کرتی ہے۔ انکل، آپ پریشان نہ ہو، بالکل ٹھیک اور محفوظ ہے۔ اب وہ میرے گھر میں موجود ہے کیونکہ میں ہی اذلان شاہ ہوں۔ اذلان شاہ کا تعارف سنتے زرش کے والدین کو حیرانگی کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا؟ مگر وہ تو زرش نے بتایا تھا کہ اذلان شاہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے اور اب وہ بچہ۔ زرش کے والد حیرانگی سے بول رہے تھے جب اذلان نے ان کی بات کاٹی۔ سوری، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں مگر انکل وہ سب میری ڈیوٹی کا حصہ تھا، میری مجبوری۔ زرش اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اذلان شاہ نے ان کو حقیقت بتائی تو وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ انکل آپ برا نہیں مانیے گا، ابھی کے لیے میں آپ کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں اور پھر زرش کے ساتھ اپنے گھر چلیے گا۔ اذلان شاہ نے باقاعدہ سکندر شاہ کو زرش کے والدین کو خصوصی اہمیت دینے کا بولتے اپنے کمرے کی طرف رخ کیا تاکہ زرش کو ہوش میں لا سکے۔ سکندر شاہ اپنے بیٹے کو پہلے جیسا دیکھتے بہت خوش تھے اور اس کے لہجے میں زرش اور اس کے والدین کے لیے محبت کا اندازہ انہیں بخوبی ہو رہا تھا، جس پر وہ بھی خوش دلی سے ان سے ملے تھے۔ زرش نے اذلان شاہ کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی مسمساتے ہوئے بھاری سر کے ساتھ آنکھیں کھولی تھیں اور خود کو اذلان شاہ کے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر وہ کرنٹ لگے وجود کی طرح اچھلتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اور پھر اپنے ہاتھ میں دبی بے ہوشی کی دوا کو یوں کاتو پا کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ اس نے اپنا کندھوں پر جھولتا دوپٹہ ٹھیک کرتے وال کلاک پر نظریں دوڑائی تھی۔ یہاں پر گھڑی شام کے 4 بج آتی اس کے حواس جھنجھوڑ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ اذلان شاہ کہاں ہے؟ میں ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ وہ لوگ ماما بابا کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ وہ خود سے بڑبڑاتی تیز رفتاری سے خنوک چہرہ لیے کمرے کے دروازے سے نکلی اور اسی وقت وہاں آتے اذلان شاہ تھے۔ اس کا زوردار تصادم ہوا تھا۔ اس سے پہلے زرش حسب عادت چیخ مارتے زمین بوس ہوتی اذلان شاہ سے سنبھال چکا تھا۔ سنبھل کر اذلان شاہ کی گھمگیر سی آواز پر زرش نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا جو آج پہلے سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اس کا لمس، اس کی آنکھیں آج اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی اپنی باہوں کے حصار میں لیے کھڑے ہونے کو تیار ہوں، بشرطیہ ہمارے درمیان جائز رشتہ بن جائے۔ اذلان شاہ کے الفاظ پر شرمانے کے بجائے زرش آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اس کے دماغ سے سب مخفی ہوا تھا۔ اذلان شاہ، تم تم ٹھیک ہو؟ اذلان کی زرش کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اذلان اسے خود سے دور کرتا فاصلے پر ہوا تھا۔ وہ زرش کی آنکھوں میں الجھنیں پیدا ہوئی تھی۔ اس طرح بدھ کیوں بن گئی ہو یار؟ میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا ہے لیکن جلد سب بتا دوں گا۔ ابھی میرے ساتھ نیچے چلو، ایک سرپرائز ہے۔ اذلان شاہ بغیر زرش کی مرضی جانے اس کا ہاتھ پکڑے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو زرش گھسیٹتی ہوئی چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کی حیرانی کے بعد ایک بار پھر اپنے والدین کے لیے دل سخت پریشان ہوا تھا، مگر لاؤنج میں آتے ہی سامنے صوفے پر برجمان اپنے ماں اور باپ کو دیکھتے وہ زور سے چلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے ماں باپ کو صحیح سلامت دیکھتے زرش کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ جب اس کی آنکھیں اذلان شاہ سے جا کے ٹکرائیں تو اس نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلاتے اسے رونے سے منع کیا تھا۔ اپنے ماں باپ کو یہاں دیکھتے زرش اب معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ جب اس کے بابا نے مختصر الفاظ میں اسے ساری کہانی بتائی تو وہ گہرے سانس بھرتی اذلان شاہ کی مشکور ہوئی تھی اور پھر وہ جتنی دیر وہاں رہی اذلان شاہ کی پرتپش نظروں کے حصار میں مقید رہی تھی، جس پر وہ جزبز ہوتے پہلو بدلتی رہی تھی۔ چہرے پر اطمینان اور خوشی کی بدولت جگمگاہٹ کا بسیرا تھا۔ زرش اور اس کے والدین گھر واپسی کے لیے اٹھتے باہر کی جانب بڑھے تو اذلان شاہ بھی ساتھ اٹھا تھا۔ زرش اپنے والدین سے چند قدم پیچھے تھی جب اس اذلان شاہ کی سرگوشی سنائی دی تھی۔ میرے بابا بہت جلد تمہیں میرا بنانے کے لیے تمہارے گھر آئیں گے۔ خود کو تیار رکھنا کیونکہ اب تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں۔
جذبات سے بھرے الفاظ پر زرش کا دل زور سے دھڑکا تھا اور اس نے ایک نظر اذلان شاہ کے خوبرو چہرے پر ڈالتے آنکھوں پر پلکوں کی بھاری چل بلند گراتے اپنے قدموں کی رفتار تیز کی تو اذلان شاہ زیر لب مسکراتا اس کی پشت کو متبسم انداز میں دیکھتا باہر چلا آیا تھا تاکہ ڈرائیور کے ذریعے انہیں گھر تک پہنچا سکے۔